بحبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی رمضان کا یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک بنائے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے، ہمارے قیام اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے پاک صاف کر دے. محترم ناظرین، پچھلے حلقے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے 2 مرحلوں کے اندر فرض کیا. پہلے مرحلے کے اندر بندے کو اختیار تھا کہ چاہے تو وہ روزہ رکھے یا چاہے تو روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر اس کے بعد میں دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے بعد سارے مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے اور وہاں پہ اختیار باقی نہ رہا. تو آئیے آج کے اس حلقے کے اندر ہم روزے کے چند احکام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے اور کن کے لیے رخصت ہے اور کن کے لیے جو ہے روزے کے بدلے کھانا کھلانا ہے. چنانچہ جن لوگوں کے اوپر رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی ادائیگی فرض ہے وہ ہیں مسلم جو کہ بالغ ہوں، عاقل ہوں اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، قادر ہوں، مقیم ہوں، اور اسی طریقے سے روزے کو جو روکنے والی چیزیں ہیں ان سے پاک ہوں. یعنی یہ خواتین کے لیے خاص ہے کہ وہ حیض اور نفاق سے پاک ہوں، طہارت کی حالت میں ہوں. تو پھر ایسی صورت میں رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے میں ان کے اوپر روزے کی ادائیگی فرض ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کے اندر موجود ہو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. البتہ جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں اور نہیں انہیں روزہ رکھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا. لیکن اگر یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پچھلے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان سے پچھلی عبادتوں کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، کہ اللہ کے نبی آپ کافروں کو کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا کہ اگر وہ کفر سے باز آ جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کے سابقہ پچھلے جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، لیکن اگر وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، کفر سے باز نہیں آتے اور کفر کے اوپر ہی اصرار کرتے ہیں تو سابقہ کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ چاہے دیر سے ہو یا جلد انہیں ہلاک و برباد کیا گیا. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہیں بچے. بچوں کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہیں عادت دلانے کے لیے تاکہ بڑے ہو کر انہیں روزے کی عادت ہو جائے، انہیں شروع سے ہی جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے لگیں، جب ان کے پاس طاقت ہو جائے روزہ رکھنے کی، تو پھر ایسی صورت میں وہاں سے انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے تاکہ ان کی عادت ہو جائے اور بڑے ہونے کے بعد انہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو.
صحابہ کرام کا یہ طرز تھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی تھی انہیں روزہ رکھایا کرتے تھے، اور اگر وہ کھانے پینے کی چیزیں مانگتے تو انہیں کچھ کھلونے دے دیے کرتے تھے تاکہ وہ ان کھلونوں کے اندر مشغول ہو جائیں، بیزی ہو جائیں، اور بھوک اور پیاس کی شدت کا انہیں احساس نہ ہو۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے بالغ کب ہوتا ہے، تو اس کے لیے چند نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر بچے کی عمر 15 سال ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں بچہ بالغ مانا جائے گا۔ بچے کی عمر اگر 15 سال ہو جائے تو بچہ جو ہے بالغ مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے زیر ناف اگر بال آ جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس وقت بھی بچہ بالغ مانا جائے گا۔ زیر ناف اگر بال آ جاتے ہیں تو اس سے بھی بچہ جو ہے بالغ مانا جائے گا۔ اسی طرح سے تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر احتلام ہو جائے، منی چاہے سوتے ہوئے یعنی سونے کی حالت میں یا جس حالت میں بھی اگر منی نکل آئے تو پھر ایسی صورت میں بچہ جو ہے بالغ مانا جائے گا۔ ایک چوتھی نشانی ہے جو کہ بچیوں کے لیے خاص ہے کہ اگر انہیں مہینے کا خون آنے لگے، پیریڈ کا خون آنے لگے تو اس وقت سے وہ بالغ مانی جائیں گی، چاہے ان کی عمر 15 سال سے کم ہی کیوں نہ ہو، 10 سال ہی ان کی عمر کیوں نہ ہو، 9 سال ہی ان کی عمر کیوں نہ ہو۔ اگر اس عمر کے اندر بھی اگر انہیں حیض کا خون آنا شروع ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ بالغ مانی جائیں گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے اور کوئی بچہ جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر دن میں اسے بلوغت حاصل ہو جاتی ہے، دن کے اندر اگر وہ بالغ ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جس وقت وہ بالغ ہوتا ہے اس وقت سے جو ہے اگر وہ اس وقت جو ہے روزے کی حالت میں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا اور پھر اس روزے کی قضا کی ضرورت نہیں۔ اور اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ جس وقت سے وہ بالغ ہوا ہے اس کے بعد سے وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا، اور پھر بعد میں اسے اس روزے کی قضا کی ضرورت نہیں، اس دن کے روزے کی قضا کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے اوپر روزہ فرض ہی ہوا ہے اس وقت۔ چنانچہ جس وقت فرض ہوا ہے اس وقت سے وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا، اور بعد میں روزے کے بعد میں اس روزے کی قضا کی، رمضان کے بعد میں اس روزے کی قضا کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے مجنون، کہ اگر کوئی آدمی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسے انسان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ مجنون کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے اوپر جو ہے عبادتیں فرض نہیں ہیں، اور انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجنون کا بھی تذکرہ کیا کہ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، کہ مجنون سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے یہاں تک کہ اسے افاقہ حاصل ہو جائے۔ تو اگر کوئی انسان مجنون ہے، وہ اس کے پاس جو ہے اس کا عقلی توازن صحیح نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر روزے فرض نہیں۔ تو یہ ایک تیسرا مسئلہ ہوا اس سلسلے میں۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کبھی جو ہے جو مجنون ہے اسے کبھی جو ہے افاقہ ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ جنون کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جب وہ افاقے کی حالت میں ہوگا تو ساری کی ساری عبادتیں اس سے مطلوب ہیں، یعنی اسے روزہ بھی رکھنا ہے، اسی طرح سے نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ لیکن جب وہ جنونی کیفیت کے اندر چلا جائے، پاگل پن کی کیفیت کے اندر چلا جائے، وہ عقلی توازن کو کھو بیٹھے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر سے ساری کی ساری عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ چوتھے قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہیں بوڑھے لوگ، یعنی انتہائی بوڑھا آدمی جو کہ عمر کے آخری مرحلے کے اندر پہنچ گیا ہو اور جو اپنا عقلی توازن کھو بیٹھا ہو، اور عقلی توازن کھونے کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، تو ایسے انسان کے اوپر، ایسے بوڑھے شخص کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں۔ ایسے بوڑھے شخص کے اوپر نہ تو روزے فرض ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر جو ہے کسی مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ نہ تو ان کے اوپر روزے فرض ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر کسی مسکین کو روزے کی طرف سے کسی مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے اس مرحلے کے اندر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے تمیز کھو بیٹھا ہے، اور یہ بالکل بچوں کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ جو بچے بچپن کے اندر جو تمیز سے پہلے کی جو ان کی عمر ہوتی ہے تو ان بچوں کے یہ مشابہ ہو گئے ہیں،
لہٰذا ان کے اوپر نہ تو روزے فرض ہیں اور نہ ہی ان روزوں کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلانا ان کے اوپر فرض ہے، بلکہ ان کے اوپر سے روزہ ساقط ہے۔ جس طرح سے بچوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا، اسی طرح سے ان کا بھی حال ہے۔ پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کہ روزہ رکھنے سے عاجز ہیں، جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں۔ اب یہ عاجزی دو طرح کی ہے، یہ یعنی طاقت نہ رکھنا یعنی دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عاجزی مستمر ہو، ہمیشہ ان کے ساتھ یہ عاجزی ہے، اور وہ یعنی ایسے مریض ہیں جیسے سرطان کے مریض، کینسر کے مریض جو ہیں، کینسر کے مریض ہیں، اور یہ بیماری ان کے ساتھ جو ہے دائمی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یا اسی طریقے سے جو ہے آدمی بوڑھا ہے اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے روزہ رکھنا یعنی باعث مشقت ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ہر روزے کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ہر روزے کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ روزہ اس لیے نہیں رکھیں گے اس لیے کہ ان کے پاس طاقت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اپنے طاقت بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، کہ طاقت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو مکلف نہیں بناتا۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کافی بوڑھے ہو گئے، امام بخاری نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ جب وہ کافی بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے 1 سال یا 2 سال ہر روزے کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور وہ آیت کی تفسیر اسی طریقے سے کرتے تھے کہ جو لوگ بمشکل روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ یعنی بڑھاپے کے اندر پہنچ گئے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اور چونکہ شروع اسلام کے اندر جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس وقت اختیار دیا گیا تھا کہ بندہ چاہے روزہ رکھے یا یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو یہ کھانا کھلانا جو ہے شروع اسلام کے اندر روزے کی برابری میں تھی۔ تو اسی طریقے سے جب بندہ جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس حکم کے اوپر عمل کرے گا، یعنی کھانا کھلانے والے حکم کے اوپر عمل کرے گا اور اپنی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ چھٹے قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہے مسافر۔ مسافر سفر کی حالت میں روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ اور پہلی چیز یہ ہے کہ مسافر جو ہے سفر کے ذریعے سے روزہ توڑنے کے لیے حیلہ نہ اختیار کر رہا ہو۔ اگر وہ حیلہ اختیار کر رہا ہے تاکہ سفر کی وجہ سے وہ اپنے روزے کو توڑے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا یہ حیلہ اور بہانہ جو ہے درست نہیں، اور اس کے اوپر جو ہے روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ لیکن اگر سفر کے ذریعے سے اس کا مقصد حیلہ اور بہانہ نہیں، بلکہ وہ ضرورت کے تحت سفر کر رہا ہے یا یہ ہے عبادت کے تحت وہ سفر کر رہا ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں وہ اس کے بارے میں جو احکامات ہیں ان احکامات کو ہم ان احادیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بندے کو، سفر کرنے والے مسافر کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے، اور اس اختیار کی دلیل یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا نسافر، کہ ہم لوگ جو ہے سفر کیا کرتے تھے مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلم يعب الصائم ولا المفطر ولا المفطر على الصائم، کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے تو ہم میں سے کچھ لوگ روزہ سے ہوتے اور کچھ لوگ جو ہے روزے سے نہیں ہوتے، تو جو روزے دار ہوتے وہ غیر روزے دار کی عیب جوئی نہیں کرتے، اور جو غیر روزے دار ہوتے وہ روزے دار کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم میں سے جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا روزہ نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یرون ان من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، کہ
صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ بہتر ہے. وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ. اور یہ بھی خیال کرتے تھے کہ اگر کسی انسان کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، وہ کمزور ہے، اور اگر وہ روزہ توڑ لیتا ہے، افطار کر لیتا ہے، تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. تو یہاں پہ یہ 2 حدیثیں ہیں. ان 2 حدیثوں کے بعد میں ہم آگے جو ہے یعنی تفصیلی طور پہ مسافر کو روزے کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسافر کے حق میں اگر اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہو، روزہ رکھنا بھی برابر ہو اور روزہ توڑنا بھی برابر ہو، تو ایسی صورت میں اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. جب اسے یعنی اس کے لیے روزہ رکھنا اور روزہ توڑنا دونوں کے دونوں اس کے حق میں برابر ہو، تو پھر ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت رہی ہے، اور فوری طور پہ جو ہے اس عبادت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فی حر شدید، کہ ہم لوگ سفر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں نکلے اور سخت گرمی کا دن تھا. حتی ان کان احدنا لیضع یدہ علی رأسہ، یہاں تک کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے، گرمی سے بچنے کے لیے لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کے اوپر رکھتے تھے. وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبد اللہ ابن رواحہ، اور ہم میں سے صرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ ہی روزے کی حالت میں ہوتے تھے. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی انسان کے لیے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے روزہ رکھنا افضل ہے، تاکہ وقت پہ جو ہے روزے کی ادائیگی ہو جائے. لیکن اگر جو ہے مشقت ہو، پریشانی ہو، تو پھر ایسی صورت میں افطار کر لینا چاہیے. جیسا کہ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عام الفتح یعنی فتح مکہ کے سال ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ جب ہم لوگ قراء الغمیم پہنچے تو وہاں پہ روزے داروں جو لوگ روزے کی حالت میں تھے انہیں یعنی سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. کافی جو ہے وہ پریشان ہو گئے، ان کے لیے روزے کو مکمل کرنا مشکل ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو ہے سخت پریشانی کے عالم میں ہیں اور ان کے لیے روزے کو مکمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی کا پیالہ منگوایا، اور پانی کا پیالہ منگوانے کے بعد عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے کو توڑ دیا. تو اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر روزہ رکھنا آسان ہے تو بندے کو روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر ایسی صورت میں بندہ اپنے روزے کو توڑ دے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنا باعث مشقت ہو، مسافر کے لیے اگر روزہ رکھنا باعث مشقت ہو تو پھر ایسی صورت میں اسے روزہ توڑ دینا چاہیے. اس کے حق میں افضل یہ ہے کہ وہ روزہ توڑ دے. اور اس کی دلیل جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی حدیث ہے، جو کہ یعنی اس سے پہلے میں نے جس کے بارے میں تذکرہ کیا، اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ توڑ لیا تو اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ روزے کی حالت میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر سفر کی حالت میں اگر روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے، روزے رکھنے کی وجہ سے اگر پریشانی ہو رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ توڑ دینا چاہیے. یہی افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے مشقت کے باوجود بھی روزہ رکھا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اس حدیث کے بھی راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں ایک شخص کو دیکھا، یعنی بھیڑ دیکھی، اور اس بھیڑ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر سایہ کیا جا رہا ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صائم، کہ یہ بندہ جو ہے روزے کی حالت میں ہے اور یہ پریشان ہو گیا ہے، اس لیے لوگ اس کے اوپر سایہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر جو ہے واپس اگر لوٹتا ہے اور اس نے سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا ہے اور سفر کی حالت میں اس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ واپس جو ہے اپنے شہر کو واپس لوٹ آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ وہ بھوکے اور پیاسے، یعنی دن کے باقی حصوں کے اندر وہ بھوکا اور پیاسا رہے گا، یا یہ ہے کہ اسے کھانے پینے کی اجازت ہے؟ تو یعنی اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ چونکہ اس نے یعنی ایک مباح سبب کی وجہ سے اس نے جو ہے روزے کو توڑا تھا، اس لیے جو ہے اسے کھانے پینے کی اجازت ہے، وہ کھا پی سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، من اکل اول النہار فلیأکل آخرہ، یعنی جس کے لیے دن کے شروع حصے کے اندر کھانا پینا جائز ہے تو اس کے لیے دن کے آخری حصے کے اندر بھی کھانا پینا جائز ہے۔ تو ایسا بندہ جو ہے جو سفر سے واپس لوٹتا ہے اور وہ روزے کی حالت میں نہیں تھا، تو گھر واپس لوٹنے کے بعد میں بھی وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن بہتر اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ چھپا کر کھائے پیے۔ یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ ہے مریض کے بارے میں، کہ اگر بیمار ایسا بیمار ہو کہ جس کی بیماری سے شفا یابی کی امید ہو، ایسا بیمار جسے بیماری سے شفا یابی کی امید ہو، تو ایسے بیمار کی تین حالت ہے۔ یا تو یعنی اس کے لیے روزہ رکھنا یعنی آسان ہو، کسی طرح کی اس کے اندر مشقت نہ ہو، اور نہیں روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، نہ تو اس کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا سبب باعث ہو، اور نہیں روزہ رکھنے سے اسے کسی طرح سے کا نقصان ہو، تو پھر ایسی صورت میں ایسے شخص کے حق میں جو ہے یہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر اسے روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے اور نہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے کوئی بیماری لاحق ہونے والی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہونے والی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر روزہ رکھنا اس کے لیے باعث مشقت ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور اگر روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے نقصان لاحق ہونے والا ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ اور ایسا انسان جب اس کی بیماری ختم ہو جائے، رمضان کے بعد جب بیماری ختم ہو جائے، تو جن دنوں کے روزے اس نے نہیں رکھے تھے، جتنے دنوں کے روزے نہیں رکھے تھے، اتنے دنوں کے روزے وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور یہی حکم جو ہے دودھ پلانے والی عورتوں اور اسی طرح سے حمل کے حالت میں جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بیمار کے حکم میں ہیں۔ اگر حمل کی وجہ سے، پریگننسی کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے اگر ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ رمضان کے اندر روزہ توڑ لیں گی اور رمضان کے بعد اپنے ان روزوں کی قضا کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پہ ہمیں مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طيب الحياة